أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مسلمانوں، تم کو بڑی محبت تھی شیعہ سے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہاں، ان کے اندر بغض ہے صحابہ کے ساتھ، یہ کوتاہی پر ہیں، یہ غلطی پر ہیں۔ ارے بغض کوئی تھوڑا ہے ان کا، یہ صحابہ کو معاف نہیں کرتے، ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی تمہیں ان سے ہمدردی ہے۔ بھئی یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، 12 امام نبوت کی طرح مانتے ہیں، پھر بھی تمہیں ان سے محبت ہے۔ اب اور بات آ گئی، 12 کے بعد ایک اور آ گیا جس کو یہ نبوت کا بھی درجہ دینا چاہتے ہیں۔ کوشش ہے، نہیں مانتے آپ؟ میں دکھاتا ہوں ابھی ان کی ویڈیو آپ کو۔ ان کا ایک مقرر صاحب بیٹھا ہے، بیان کیا کر رہا ہے کہ ابو طالب کے پاس بھی نبوت کا درجہ ہے، ہم نے ابھی بتایا نہیں ہے۔ بتاؤ بھائی کیا بتاتے ہو؟ دو کتابیں لے آیا، ایک عربی کی ایک فارسی کی، جو کس بات پر لکھی ہوئی ہیں؟ ابو طالب کی نبوت پر۔ جو ابو طالب کی برکت کے صدقے میں یہاں جشن میں ہونے جا رہا ہے۔ پہلی کتاب جو ہے ٹائٹل بعد میں دکھاؤں گا اور میں کچھ بولوں گا نہیں، کم سے کم سرے ورق دیکھ کے داد دے دیجیے گا، اس لیے کہ دکھانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ کتاب 3-4 سال پہلے کی نہیں ہے، 50 سال پہلے کی ہے، اور 50 سال پہلے یہ کتاب کہاں سے چھپی؟ ایران سے، اور عربی میں چھپی ہے۔ 2 کتابیں لے کے آیا ہوں، ایک عربی میں ہے اور ایک فارسی میں ہے۔ دونوں کا مطلب، دونوں کا موضوع ایک ہی ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے اور اس کتاب پہ دیکھ لیجیے کیا لکھا ہوا ہے، نبوت ابو طالب۔ اور نہیں فرمایا، ابھی یہ پڑھا نہیں گیا ہے، اگر کھول کے پڑھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ علامہ ہاشم رضا غدیری صاحب، نام آپ کو سنا ہوگا، 12 مجلسیں پڑھی ہیں۔ ان کے والد کون ہیں؟ مولانا حسن رضا غدیری صاحب۔ یہ ان کے والد کی کتاب ہے اور ان کے نام کے آگے میسمی لکھا ہوا ہے۔ کراچی میں جو میسمی پائے جاتے ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں، وہ عقیدت میں میسمی ہوں گے، یہ نسلیں میسم دمار پہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا ابو طالب کو نبی کہنے کے لیے کم سے کم نسلیں میسم دمار میں ہونا ضروری ہے۔ اور یہ دوسری کتاب ہے اس بات ہے نبوت ابو طالب، شیخ قاسم رضویان۔ یہ کتاب فارسی میں ہے، اور اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پہ سمجھنے والے بات دے سکتے ہیں۔ دونوں کتابیں ایران کی چھپی ہوئی ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جس شخص کا مسلمان ہونا ثابت نہیں، بے شک اس نے اپنے بھتیجے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس نے اسلام کی وجہ سے ساتھ نہیں دیا، اس نے اپنے گھرانے کی وجہ سے، اپنے بھتیجے کی وجہ سے ساتھ دیا، اپنے بھتیجے کا۔ اگر وہ مسلمان تھا تو اس کے پاس شکایات لے کر کیوں آتے تھے لوگ کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ؟ وہ تو پہلے اس سے کہتے کہ تم سمجھ جاؤ، لیکن نہیں، وہ کہتے تھے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ تو کیا اس کا اسلام نہ مسلمانوں کے پاس ثابت ہے، نہ کسی شیعہ کتب کے اندر ثابت ہے؟ جس کا اسلام ہی ثابت نہیں، اس کو یہ لوگ نبوت کے درجے پر لے آ رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں، ایران کے اندر کتابیں چھپ رہی ہیں ان کی، اور تم کہتے ہو کہ یہ مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ ہے۔ بھئی نبوت کس کو دے رہے ہیں؟ جس کا اسلام ثابت نہیں۔ اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ اس کے اندر نبوت کا درجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک اور بات کہہ گیا کہ عباس یعنی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا امام نہیں ہے، لیکن پروٹوکول امام جیسا ہے۔ ایک بڑا منصب کسی کے پاس ہو وہ بڑی فضیلت ہے، یا منصب نہ ہونے کے باوجود اس جیسا لگنا بڑی فضیلت ہے۔ عباس امام نہیں ہے مگر جھلک امام کی نظر آ رہی ہے۔ بھی ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ عباس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی منفی روایت نہیں ہے کہ اس کے اندر
کوئی خرابی تھی، کوئی برائی تھی۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، ہمیں ان سے بھی محبت ہے۔ لیکن امامت کون سی امامت؟ پروٹوکول امامت والا تھا، کون سی امامت؟ اگر آپ کہیں کہ یہ جو امام ہم لوگوں کو کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا درجہ ان سے بھی بہتر تھا۔ اور اگر کہیں کہ آپ امامت حکومت والی، تو وہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملی تھی، عباس کہاں رہ گیا؟ اور اگر آپ کہیں کہ امام شریعت، تو ہم وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں مانتے، وہ ہم صرف محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، وہ اور ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اور وہ پروٹوکول بھی عباس کے پاس نہیں تھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی نہیں تھا، وہ صرف محمد الرسول اللہ ہیں۔ اور کہتا ہے کہ ابو طالب نبی نہیں تھا، لیکن پروٹوکول نبوت والا تھا۔ نہ اس کے پاس نبوت تھی، نہ پروٹوکول نبوت والا تھا، نہ اس کا اسلام ثابت ہے، اور نہ اس کا مسلمان ہونا ثابت ہے۔ ہاں، اس کی اسلام کے ساتھ دشمنی ثابت نہیں، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ثابت نہیں، اس لیے ہم اس کو برا نہیں کہتے، اس کو تمہاری طرح تبرہ نہیں کرتے جس طرح تم صحابہ پر تبرہ کرتے ہو، ہم اس کو برا بھلا نہیں کہتے، کیونکہ اس کی مسلمانوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دکھ نہیں پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور چچا سے بھی مخالفت ثابت نہیں سوائے ابو لہب کے، تو ایک ابو لہب تھا مخالف، باقی چچا تو تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی بعد میں اسلام قبول کیا، وہ بھی تو مخالف نہیں تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 6 نبوت میں مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی پہلے مخالفت نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چچا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف نہیں تھا، ساتھ دے رہا تھا، وہ یا مسلمان ہو گیا آٹومیٹک یا اس کو نبوت والا درجہ مل گیا، یہ بات نہیں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اس لیے اس نے اپنے بھتیجے کی حمایت کی۔ اس کا اسلام نہ مسلمانوں کی کسی کتاب میں ثابت ہے اور نہ شیعہ کی کسی کتاب میں ثابت ہے۔ اب لوگ خود بخود پہلے اس کو مسلمان بنا بیٹھے، اب نبوت کا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ بھئی بنا دو تم نبی، تم نے 12 پہلے امام بنا لیے، ایک 13واں اور نبی بنا لو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم انسان بن جاؤ، مسلمانوں کے خلاف کبھی بات نہ کرو، صحابہ کے خلاف بات نہ کرو، صحابہ کے خلاف تبرہ نہ کرو، تمہارا اپنا دین ہے، ویسے بھی تم اسلام سے ایک الگ دین بنا بیٹھے ہو، اور اگر 12 امام بنا لیے ہیں تو ایک 13واں نبی بنا کر یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دو گے، بناؤ۔ لیکن مسلمانوں تم غور کرو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی اور کو نبی بنانا یا نبی والا پروٹوکول دینا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کو کوئی نام دے کر، خلیفہ امام کوئی نام دے کر اس کو نبوت کی طرح سمجھنا، یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے، بندہ ایسے مسلمان نہیں رہتا۔